سکیں. میں چاہوں گا اگر ابتدا اس سے کی جائے 12 ربیع الاول صحیح طریقے سے ہم منا رہے ہیں اور اسی طرح منانا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم شاہ صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کے اور پاکستان ٹیلی ویژن کے توسط سے پوری قوم کو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. یہ دن تاریخ مسلم نہیں، تاریخ انسانیت کا ایک انتہائی اہم ترین دن ہے. بہت خوب، صحیح کہا. اس لیے کہ جس پیغمبر اعظم و آخر علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت اس ماہ مقدس میں ہوئی، اس کو قوم و ملل، جغرافیے، زبان اور وطن سے ماوراء پوری نوع انسانی کے لیے پیغمبر بنا کر مبعوث کیا گیا. یا ایہا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا. یہ اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلوایا کہ اے نوع انسانی، تم کالے ہو، تم گورے ہو، تم ہندی ہو، تم چینی ہو، تمہاری زبان پر کوئی بھی بولی ہے، تمہارا رنگ کوئی سا بھی ہے، میں تم سب کے لیے پیغمبر بنا کر مبعوث کیا گیا. اور دیکھیے رب تعالیٰ نے اپنی شان بیان فرمائی، الحمدللہ رب العالمین، سارے جہانوں کا پالنے والا، جی، بلا بلا قید. بالکل اسی طرح اپنے محبوب کے لیے ارشاد فرمایا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اگر میں رب العالمین ہوں سارے جہانوں کے لیے، تو اے میرے محبوب، میں آپ کو رحمت للعالمین بنا کر مبعوث کر رہا ہوں. سو میری دانست میں اور میرے خیال میں اور میری رائے میں تو آج کا دن تو صرف مسلمانوں کو ہی نہیں، تمام اقوام اور ملل کو مل کر سیلیبریٹ کرنا چاہیے. بہت خوب. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ علی ذالک کہ پاکستان میں حکومتی سطح پر آج یہ دن جس انداز سے منایا گیا، جس شان و شوکت کے ساتھ منایا گیا، جس تجھ کو احتشام کے ساتھ منایا گیا، وہ لائق ستائش ہے. ضرورت ہے اس بات کی کہ اس دن کو خوشی بھی منائی جائے اور یہ مصمم ارادہ بھی کیا جائے جی، کہ جس ذات کی آمد پر ہم یہ خوشی منا رہے ہیں، اس ذات کے فرمائے ہوئے ایک ایک فرمان کو ہم اپنی زندگیوں کا حصہ میرے بنائیں، خیال میں سب سے اہم نکتہ یہ ہے. زندگیوں کا حصہ بنائیں گے. اس لیے کہ دیکھیے یہ وہ پاک زندگی ہے شاہ صاحب کہ کسی اور زندگی کی قسم رب تعالیٰ نے قرآن میں نہیں اٹھائی، لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کی رب تعالیٰ نے قرآن میں قسم اٹھائی ہے کہ مجھے آپ کی صبح و شاموں کی قسم ہے، مجھے آپ کے لیل و نہار کی قسم ہے، زندگی کے لمحے لمحے کی قسم ہے. کیوں؟ کہ وہ بے داغ زندگی تھی، وہ پاک زندگی تھی. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مشرکین مکہ نے کہا کہ کوئی معجزہ لاؤ، تو یہ وہ مشرک تھے جنہوں نے کنکریوں کو رسول اللہ کے ہاتھ میں کلمہ پڑھتے ہوئے سنا تھا، چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا تھا، سورج کو پلٹتے ہوئے دیکھا تھا، درختوں کو زمین کا سینہ چیر کر محمد عربی کے قدم چومتے ہوئے دیکھا تھا، لیکن حضور نے ان میں سے کسی معجزے کا ذکر نہیں فرمایا. اچھا، جواباً کیا ارشاد فرمایا، وہ میرے لیے پوری قوم کے لیے لائق توجہ ہے کہ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمَرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. کہ مکہ کے رہنے والوں، میرا بچپن تمہارے سامنے، میرا لڑکپن تمہارے سامنے، میری جوانی تمہارے سامنے، مجھے کہیں بھٹکا ہوا پایا ہے؟ میری زندگی میں کوئی نقص، کوئی کجی دیکھی ہے؟ یہی میرا سب سے بڑا معجزہ ہے. بہت خوب، بہت زبردست آپ نے کہا.